بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، طبرانی اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے متعدد اسناد کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مجرمہ اکرامات اور انعامات کے یہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا، میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، اور زمانہ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ یہ روایت ابن سعد اپنی کتاب الطبقات میں مذکور کرتے ہیں۔ ناظرین، اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نذیر تھے اور پاک صاف تھے، جس میں اتھر پر کسی قسم کی علائش اور گندگی نہ تھی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا، اے ابو الحارث۔ ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے۔ بہرحال اہل قریش نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو کہ آپ کے آبا و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ ناظرین، واقعہ کچھ ایسا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کے رکھنے کا باعث ہوا۔ وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں ہے، اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زیادہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ ناظرین، اس خواب کے بعد حضرت عبد المطلب نے اس خواب کی تعبیر کے لیے چند معبرین کے پاس گئے اور ان کو اپنا خواب بتایا، جس کی تعبیر ان معبرین نے یہ دی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ ناظرین، عبد المطلب کو اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو بھی خواب کے ذریعے سے بتلایا گیا تھا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو، اس کا نام محمد رکھنا، اور ایک روایت میں ہے کہ احمد نام رکھنا۔ ناظرین، اور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچے خواب کے ذریعے سے ماں اور دادا کی زبان سے وہ نام تجویز کرایا کہ جس نام سے پچھلے تمام انبیاء و مرسلین اس آخری نبی کی بشارت دیتے چلے آ رہے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام تجویز کرایا تھا، یعنی عبداللہ، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ناموں میں سے محبوب نام ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھنا بھی بلا شبہ الہام رحمانی تھا۔ ناظرین، محمد کا اصل مادہ حمد ہے، اور حمد کسی کے اخلاق اور اس کی صفات اور اس کے کمالات اور اس کے فضائل کو محبت اور عظمت سے بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا محمد، جس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ ذات جس کی صفات حقیقی اور اصلی کمالات وہ محبت اور عظمت کے ساتھ کثرت سے بار بار بیان کیا جائے گا۔
اور بعض کہتے ہیں کہ احمد کے معنی یہ ہوں گے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ خدا کی حمد اور ثنا کرنے والا۔ یہ بھی نہایت صحیح اور درست ہے۔ دنیا میں آپ نے اور آپ کی امت نے خدا کی وہ حمد و ثنا کی جو کسی نے نہیں کی۔ اسی وجہ سے انبیاء سابقین نے آپ کے وجود کی بشارت لفظ احمد کے ساتھ اور آپ کی امت کی بشارت حمادین کے لقب سے دی ہے، جو نہایت درست ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ الحمد عطا کی، اور کھانے اور پینے اور سفر سے واپسی کرنے کے بعد اور ہر دعا کے بعد آپ کو اور آپ کی امت کو حمد و ثنا پڑھنے کا حکم دیا، اور آخرت میں بھی بوقت شفاعت آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات منکشف ہوں گی کہ جو نہ کسی نبی پر اور نہ کسی ملک و منزل پر منکشف ہوئیں۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن آپ کو مقام محمود اور لوح احمد عطا ہوا۔ اس وقت تمام اولین و آخرین جو میدان حشر میں جمع ہوں گے وہ آپ کی حمد و ثنا کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حمد کے تمام معنی اور انواع و اقسام آپ کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔